السلام علیکم میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور نوجوان بچوں۔ اسلام کی سب سے عظیم خاتون یعنی جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت کی سیرت، ان کی پاکیزگی، حیا، بصیرت کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ یعنی آج ہم سیرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اس مبارک حالات زندگی کا جائزہ لیں گے، جس میں عورت کے لیے ایک مکمل نمونہ حیات پوشیدہ ہے۔ آج کے دور میں عورت اپنی شناخت تلاش کر رہی ہے، لیکن اگر وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اپنا آئینہ بنا لے تو اسے بیٹی، بیوی، ماں اور ایک مومنہ کی حیثیت سے اپنی اصل عظمت کا راستہ مل جائے گا۔ آئیے عبادت، زہد، سخاوت، حیا اور اخلاق فاطمی کے ان روشن پہلوؤں کو جانتے ہیں۔ معزز سامعین، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے خوبصورت پہلو ان کی عبادت تھی۔ دن بھر گھریلو کاموں کی مشقت کے باوجود راتوں کو اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ جمعہ کی رات صبح تک عبادت کرتی رہتی تھی۔ وہ رکوع کرتی تھیں، سجدے کرتی تھیں، روتی تھیں، دعا کرتی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی ذات سے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرتی تھیں۔ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ تو آپ نے فرمایا، بیٹا، پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ کتنا عظیم سبق ہے۔ آج ہم اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ضروریات مانگتے ہیں، جبکہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ دوسروں کی فکر کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چکی پیستے پیستے زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے خدمت گزار کی خواہش ظاہر کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، سونے سے پہلے 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث شریف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لی گئی ہے۔ یہی تسبیح آج تسبیح فاطمی کہلاتی ہے۔ یہ تھکے ہوئے جسم کے لیے قوت، پریشان دل کے لیے سکون اور روح کے لیے غذا ہے۔ میرے عزیزو، زہد کا مطلب دنیا کو چھوڑ دینا نہیں، بلکہ دنیا کو دل سے نکال دینا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی بیٹی تھی۔ اگر چاہتی تو دنیا کی آسائشیں حاصل کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے سادگی کو اختیار کیا۔ کئی دن گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، فاقے ہوتے تھے، لیکن کبھی شکایت نہ کی، کبھی ناشکری نہ کی، کبھی اللہ کی تقسیم پر اعتراض نہ کیا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ اصل دولت مال کی کثرت نہیں، بلکہ دل کی قناعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ الدبر آیت نمبر 8۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا۔ افطار کا وقت آیا، دروازے پر مسکین آ گیا، اپنا کھانا اسے دے دیا۔ دوسرے دن یتیم آ گیا، پھر آپ لوگوں نے کھانا اسے دے دیا۔ پھر تیسرے دن قیدی آ گیا، اپنا حصہ بھی اسے دے دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ یہ صرف سخاوت نہیں تھی، یہ ایثار تھا، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دینا تھا۔ سامعین اکرام، آج کے دور میں عورت کی عزت کو ظاہری نمائش سے جوڑا جاتا ہے، لیکن اسلام عورت کی عزت کو حیا سے جوڑتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نہایت باحیا تھیں، یہاں تک کہ وصال کے بعد بھی اپنے ستر و پردے کی فکر کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے پسند نہیں کہ جنازے میں جسم کی ساخت نمایاں ہو، چنانچہ انہوں نے حبشہ کے پردے دار جنازے کا طریقہ بتایا، جس پر فاطمہ خوش ہو گئی۔
یہ حیا صرف لباس کی نہیں تھی بلکہ نگاہوں کی حیا، گفتگو کی حیا، خیالات کی حیا اور اللہ سے حیا تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ رسول اللہ کے طریقے اور گفتگو سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی سے لیا گیا ہے۔ ان کے اخلاق کی چند جھلکیاں: عاجزی، نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود کبھی تکبر نہ کیا، نرم مزاجی سے کام لیا، کسی کو سخت الفاظ سے تکلیف نہ دیتی، سچائی پہ قائم رہے، یعنی ہمیشہ حق بات فرماتی، درگزر کرنے کی عادت تھی، غصے کو معاف کرنے میں بدل دیتی، حسن معاشرت، شوہر، بچوں اور اہل خانہ کے ساتھ محبت سے پیش آتی۔ میرے محترم سامعین، اگر دنیا کی عورتیں پوچھے کہ ہمارا مثالی کردار کون ہے تو جواب ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ بطور بیٹی فرمانبردار، خدمت گزار، والدین کی دلجوئی کرنے والی، بطور بیوی وفادار، قناعت پسند، شوہر کی معاون، بطور ماں بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی، بطور مومنہ عابدہ، زاہدہ، صابرہ و شاکرہ۔ اے مسلمان بہنوں، تمہاری عزت مغرب کی تقلید میں نہیں، تمہاری عظمت اللہ کی اطاعت میں ہے، تمہارا حسن حیا میں ہے، تمہاری طاقت ایمان میں ہے، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم فاطمہ کے نقش قدم پر چلو۔ یہ سیرت صرف عورتوں کے لیے نہیں، مرد بھی سیکھیں، اپنی بیٹیوں کی عزت کریں، بیویوں کی قدر کریں، سادگی اختیار کریں، گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، اولاد کی تربیت کو اہمیت دیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، عبادت کو زندگی کا حصہ بنائیں، تسبیح فاطمی کا معمول بنائیں، قناعت اختیار کریں، سخاوت اور ایثار اپنائیں، حیا کو اپنا زیور بنائیں، نرم اخلاق اختیار کریں، بیٹی، بیوی اور ماں کے حقوق ادا کریں، دوسروں کے لیے دعا کرنے کی عادت ڈالیں۔ عزیز ساتھیو، فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی اصل عظمت فیشن میں نہیں، کردار میں ہے۔ عورت کی طاقت بلند آواز میں نہیں، بلند اخلاق میں ہے۔ عورت کا حسن ظاہری نمائش میں نہیں، حیا میں ہے، اور عورت کی کامیابی دنیا کی تعریف میں نہیں، اللہ کے رضا میں ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ کی سیرت اپنا لیں، اگر ہماری مائیں فاطمہ کے صبر کو اپنا لیں، اگر ہمارے گھر فاطمہ کی عبادت سے آباد ہو جائیں تو ہماری نسلیں بدل جائیں گی اور ہمارے معاشرے میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ عزیز ساتھیو، آج ہم جانیں گے کہ رسول اللہ کی محبوب بیٹی نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیسے کی کہ انہی بچوں میں سے ایک نے امت کے اتحاد کے لیے خلافت چھوڑ دی، ایک نے کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کی، ایک نے ظلم کے دربار میں حق کا علم بلند کیا اور دوسری نے صبر و حیا کا عظیم نمونہ پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے 4 عظیم اولادیں عطا فرمائیں۔ پہلے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہید کربلا، حق و استقامت کی علامت۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، علم، صبر، فصاحت اور شجاعت کی عظیم مثال۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حیا، وقار اور خاندانی عظمت کی روشن تصویر۔ سامعین اکرام، سیدہ فاطمہ جانتی تھی کہ بچے صرف خوراک سے نہیں، ایمان سے بھی پروان چڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی، انہیں نماز کی اہمیت سکھائی، قرآن کی عظمت سکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کندھوں پر اٹھاتے،
چومتے، سینے سے لگاتے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ جس وقت آپ نماز کے لیے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہتے، آپ کے دونوں نواسے آپ کے اوپر گردن پر بیٹھ جاتے، مگر آپ کبھی اف نہ کیا۔ جب بازو ہٹتے تو آپ سجدے سے سر اٹھاتے، پھر جب سجدے میں جاتے تو پھر دوبارہ بچے چڑھ جاتے تھے، لیکن آپ بچوں کو اتنا چاہتے تھے کہ کبھی کسی کو کبھی ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جب لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی تو آپ اشارے سے منع کرتے تھے۔ یہ آپ کی محبت کا نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے صرف محبت ہی نہیں دی بلکہ کردار بھی بنایا۔ انہوں نے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو اس لیے تم ممتاز ہو، بلکہ انہیں عاجزی، تقوی اور خدمت دین کا درس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے۔ حضرت حسن نے امت کے اتحاد کی خاطر خلافت چھوڑ دی۔ یہ قربانی انہیں گھر کی تربیت سے ملی تھی۔ حضرت حسین نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کے بجائے حق کا ساتھ دیا۔ کربلا کا عظیم سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باطل کے سامنے خاموشی اختیار کرنا ایمان کا تقاضا نہیں، حق کے لیے کھڑا ہونا ہی حسینیت ہے۔ اور یہ کردار سیدہ فاطمہ کی آغوش میں پروان چڑھا۔ حضرت زینب صرف ایک بیٹی نہیں تھی، وہ علم و حکمت کی وارث تھیں۔ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں حق بات کہنا ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ حوصلہ نہیں اپنی والدہ فاطمہ سے ملا۔ حضرت ام کلثوم نے اپنی والدہ کی حیا، وقار اور حسن اخلاق کو اپنایا۔ انہوں نے اہل بیت کی عظمت کو اپنے کردار کے ذریعے زندہ رکھا۔ سیدہ فاطمہ کی تربیت کے چند اصول یہاں پر میں پیش کر رہی ہوں۔ ایمان کی بنیاد محبت کے ساتھ نظم و ضبط، سادگی، عبادت کی تلقین، سچائی، صبر، خدمت خلق، حیا اور عفت۔ اب ہم نہایت ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کے حالات، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آخری ایام اور ان کا وصال، فضائل، اہل سنت کے موقف کے مطابق ان سے منسوب کرامات اور ہماری عملی زندگی کے لیے عظیم نصیحتوں کا جو بیان میں بیان کروں گی، آپ جو ہے اس کو چھوڑیے مت، ضائع مت کیجیے، ضرور سنیے۔ آج ہم سیرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی اس مبارک سیریز کے آخری پڑاؤ میں جا رہے ہیں، یہ یعنی حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ وہ باب یعنی یہ وہ موقع ہے جسے بیان کرتے ہوئے دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور زبان پر درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہیں جب دنیا نے اپنے سب سے عظیم انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھا اور ایک بیٹی نے اپنے عظیم باپ کی جدائی کا غم برداشت کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کرنے لگی تو اہل بیت کے دل بے چین تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بار بار اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوتیں، ان کی خیریت دریافت کرتیں اور ان کے چہرے انور کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو رسول اللہ نے انہیں اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ رونے لگیں، پھر دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ مسکرانے لگیں۔ بعد میں انہوں نے بتایا، پہلی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس پر میں رو پڑی۔ پھر فرمایا، تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگی، اس پر میں خوش ہو گئی۔ 12 ربیع الاول کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینے پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بے اختیار پکار اٹھی، اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کی دعوت قبول فرما لی۔ اے ابا جان، جنت الفردوس میں آپ کا ٹھکانہ ہے۔ اے ابا جان، ہم آپ کی جدائی کی خبر جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ صحیح بخاری سے لیا گیا۔ یہ ایک بیٹی کے دل کی آواز تھی۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی بدل گئی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم کے وصال کے بعد میں نے فاطمہ کو کبھی زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ اکثر اپنے والد کو یاد کر کے اشک بہاتی، لیکن اس غم کے باوجود انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ رسول اللہ کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب اپنے محبوب والد سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے عبادت میں مزید انہماک اختیار کیا، اپنی اولاد کے بارے میں وصیتیں فرمائیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین کی۔ جمہور اہل سنت کے مطابق رسول اللہ کے وصال کے تقریباً 6 ماہ بعد 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 29 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی تجہیز و تکفین کے انتظامات فرمائے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے غسل میں معاونت کی۔ رات کے وقت آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور آپ کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری سے لیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت بی بی فاطمہ زہرا کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ کے طریقے اور گفتگو سے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ جامع ترمذی سے لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اہل بیت میں سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کرامات عطا فرما سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی کرامت ان کا تقویٰ، صبر، عبادت، اللہ سے مضبوط تعلق ہے۔ بعض تاریخی روایات میں ان سے منسوب غیر معمولی واقعات کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان میں سے ہر روایت سند کے اعتبار سے یکساں درجے کی نہیں، لہٰذا ہمیں مستند فضائل پر اعتماد کرنا چاہیے اور مبالغہ آرائی سے بچنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے، والدین کی خدمت عبادت ہے، دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، صبر مشکلات کو آسان بنا دیتا ہے، عبادت زندگی کی اصل قوت ہے، حیا عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے، سادگی میں برکت ہے، اولاد کی دینی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے، اہل بیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، غم اور مصیبت میں بھی اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا خلاصے کے طور پہ میں بتاؤں گی۔ وہ ایک عظیم بیٹی تھی، وہ ایک وفادار بیوی تھی، وہ ایک بہترین ماں تھی، وہ ایک عابدہ اور زاہدہ خاتون تھی، وہ صبر و رضا کا پیکر تھی، وہ اہل جنت کی سردار خواتین میں سے تھی۔ ان کی پوری زندگی قرآن و سنت کی عملی تفسیر تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی اصل عظمت فیشن میں نہیں، کردار میں ہے۔ عورت کی طاقت بلند آواز میں نہیں، بلند اخلاق میں ہے۔ عورت کا حسن ظاہری نمائش میں نہیں، حیا میں ہے۔ عورت کی کامیابی دنیا کی تعریف میں نہیں، اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں فاطمہ کی سیرت اپنا لیں، اگر ہماری مائیں فاطمہ کے صبر کو اپنا لیں، اگر ہمارے گھر فاطمہ کی عبادت سے آباد ہو جائیں تو ہماری نسلیں بدل جائیں گی اور ہمارے معاشرے میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ عزیز ساتھیوں، آج ہماری یہ مبارک سیریز کو اختتام کو پہنچنے والی ہے اور آخری جو پڑاؤ ہے اس کو آپ غور سے سنیے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت کا پیغام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم جتنا بھی سنا رہے ہیں یہ بہت کم ہے۔ جب بھی بیٹیاں والدین کی خدمت کریں گی، فاطمہ یاد آئیں گی۔ جب بھی مائیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں گی، فاطمہ یاد آئیں گی۔ جب بھی کوئی عورت حیا اور عبادت کو اپنا زیور بنائیں گی، فاطمہ یاد آئیں گی۔ اور جب بھی کوئی مسلمان صبر اور رضا کے ساتھ آزمائشوں کا مقابلہ کرے گا،
فاطمہ کی سیرت اس کے لیے مشعل راہ بنے گی۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، اے اللہ انہیں دین کا خادم، قرآن کا عاشق اور رسول اللہ کا سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جیسی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ بچوں کی دینی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ محبت اور تربیت ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ بچوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں، سادگی اختیار کریں، حق پر ثابت قدم رہیں، اولاد کو اللہ اور رسول کی محبت سکھائیں، بیٹوں اور بیٹیوں میں عدل کریں، امت کے اتحاد کو مقدم رکھیں۔ میرے محترم سامعین، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی آغوش میں صرف بچے نہیں پلے تھے، وہاں سے امت کے رہنما تیار ہوئے، وہاں سے صبر پیدا ہوا، وہاں سے قربانی پیدا ہوئی، وہاں سے حق گوئی پیدا ہوئی، وہاں سے ایمان کو مستقل ایک عملی جامہ پہنایا گیا، وہاں سے اتحاد اور استقامت پیدا ہوئی۔ اگر آج ہماری مائیں فاطمہ کی تربیت اپنا لیں تو ہمارے گھروں سے بھی حسن جیسی حکمت، حسین جیسے جرت، زینب جیسا حوصلہ اور کلثوم جیسی حیا جنم لے سکتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ہم بچوں کو بہترین لباس دیتے ہیں، بہترین اسکول بھیجتے ہیں، لیکن کیا ہم انہیں بہترین کردار بھی دے رہے ہیں؟ فاطمہ ہمیں سکھاتی ہیں اولاد کو صرف کامیاب نہیں بلکہ صالح بناؤ، انہیں صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی تیار کرو۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، اے اللہ انہیں دین کا خادم، قرآن کا عاشق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جیسی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو عبادت، حیا، سخاوت اور حسن اخلاق کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں اہل بیت کی محبت نصیب فرما اور ان کی شفاعت سے محروم نہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم ارزقنا حب نبی کا محمد وحب آلی بیتنا طاہرین۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب نبی کریم اور ان کے پاک اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سبق لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو حیا، عبادت، صبر اور حسن اخلاق کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دین کا خادم، قرآن کا عاشق اور سنت نبوی کا پیروکار بنا دے۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور صالحین کی معیت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری یہ مبارک سیریز اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی سیرت کا پیغام ختم نہیں ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس سیریز کو دوسروں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر اب تک جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو وہ سبسکرائب کریے۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔